بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، عظمت، بڑائی اس رب العالمین ارحم الراحمین احکم الحاکمین کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک اور مربی و پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا. گزشتہ خطبوں میں خلفائے راشدین میں سے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کی فضیلت اور ان کے خدمات اور ان کے کارناموں پر مختصر روشنی ڈالی گئی تھی. آج کے خطبے میں خلیفہ رابع آغوش نبوت میں پرورش پانے والے، نونہالان امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، خاتون جنت، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا کے سرتاج، نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسن اور حسین کے والد گرامی، جرأت و شجاعت کے پیکر
فاتح خیبر، اسلام کے بطل جلیل، جن کا مقام یہ ہے کہ ان کی ناز برداری خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اور وہ جب روٹ کر مسجد نبوی میں جا کر لیٹ جائیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منانے کے لیے جائیں اور ابو تراب جیسے پیارا اور دل ربا لقب عطا فرمائیں۔ میری مراد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی بیعت نبوت میں گزرا، اس لیے کہ آپ کے والد ابو طالب کثیر العیال اور مالی تنگی سے دوچار تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غمگسار چچا کی مفلسی اور تنگ دستی سے متاثر ہو کر اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہمیں اپنے محبوب چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر کی کفالت کی ذمہ داری لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ انتخاب نے حضرت علی بن ابی طالب کو پسند فرمایا۔ اس طرح سے آغاز طفولت سے ہی آفتاب نبوت اور رسالت کی حسن تربیت اور آغوش پرورش میں رہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا شمار سابقین اولین کے صف اول میں ہوتا ہے۔ مردوں میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا قصد اور ارادہ فرمایا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے کہا کہ مجھے ہجرت مدینہ کا حکم ہوا ہے اور آج کی رات میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر رات گزارنا اور مکہ والوں کی امانتیں اور وصیتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں انہیں ان کے سپرد کر کے تم بھی مدینہ چلے جانا۔ چنانچہ بلا خوف و خطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ ادھر کفار مکہ ناپاک اور نامراد ارادوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا اور پوری رات محاصرہ کیے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ننگی تلواریں لے کر کے گھر میں داخل ہوئے، لیکن وہاں دیکھا کہ آپ کے بجائے آپ کا جانثار موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر کے سو رہا ہے۔ چنانچہ ناکام اور نامراد واپس ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جری، بہادر اور دلیر تھے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں کفار مکہ کے 2 سرکردہ رہنماؤں ولید بن عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کو آپ نے تحقیق کیا۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں لشکر اسلام کے میمنہ یعنی دائنی حصے کے آپ امیر تھے۔ پھر جب اس غزوے میں اسلام کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو اسلام کا علم آپ کے ہاتھوں میں آیا اور کفار کے علم بردار ابو سعید بن طلحہ کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ پھر جب تیر اندازوں کی غلط فہمی کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہارنے کا خطرہ پیش آیا تو جو مسلمان میدان جنگ میں ثابت قدم رہے
ان میں حضرت علی ابن ابی طالب بھی تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر کے گڑھے میں گر گئے تو آپ کو سہارا دینے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت علی بن ابی طالب بھی تھے۔ اور جنگ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھونے کے لیے ڈھال میں پانی لے لے کر کے آتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زخم کو دھوتی جاتی تھی۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں قبیلہ بنو عامر کے مشہور جنگجو عمر بن عبد ود، جس کو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اس کو آپ نے تحقیق کیا۔ پھر سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھنے کا شرف بھی حضرت علی بن ابی طالب کو حاصل ہوا۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے 12 قلعوں میں سے ایک قلعہ حصن القموس، جس کے فتح کرنے میں مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اس کو فتح دلائی۔ اور اسی غزوے میں وہاں کے مشہور سردار، مشہور بہادر مرحب کو آپ نے تحقیق کیا۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ میں قیام فرمانے کا حکم دیا۔ حالانکہ آپ کے دل میں شدید خواہش تھی کہ آپ بھی غزوہ تبوک میں حصہ لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی حکم دیا اور اس کے صلے میں آپ کو عظیم بشارت دی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہارا درجہ میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ اور یہاں پر میں ایک وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بعض باطل فرقہ والے یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے بعد خلیفہ بلا فصل ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نیابت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت ہارون کو اپنے قوم میں چھوڑا تھا، نائب بنا کے چھوڑا تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ چھوڑا تھا۔ موت کے بعد خلافت کی طرف اس میں کوئی اشارہ نہیں، اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد وہ نائب یا خلیفہ یا رسول نہیں تھے۔ سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا اور پھر ان کے پیچھے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا تاکہ جا کر کے وہاں حج کے موسم میں یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد مشرکوں کو حرم میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی، جن میں سے 63 اونٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور باقی 37 اونٹ حضرت علی ابن ابی طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف اور یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو غسل دینے، آپ کی تجہیز، تکفین اور تدفین کی سعادت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ اموال خمس کی تقسیم کے متولی اور آپ کے وزیر اور مشیر ہی نہیں تھے، بلکہ مرتدین کی سرکوبی کے لیے
جو دستے بھیجے گئے تھے ان میں سے ایک دستے کی قیادت حضرت علی بن ابی طالب نے بھی کی تھی۔ اسی طرح سے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بھی جملہ تمام منصب پر، پہلے والے تمام منصب پر وہ فائز رہے، برقرار رہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے مناصب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے گئے، ان میں سے قضا کا منصب بھی تھا۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تمام مناصب سابقہ پر آپ برقرار رہے، اور آپ کی عدالت میں حدود کے تمام فیصلے پیش ہوتے تھے، اور خود آپ فیصلہ حدود کے تمام مقدمے پیش ہوتے تھے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جمع قرآن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر جمع قرآن کا کام بھی ہوا۔ غرض کے اپنے پیشرو خلفاء کے دور میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معاون، ان کے وزیر اور ان کے مشیر رہے۔ ان کے درمیان اتفاق و اتحاد، الفت و محبت اور اخوت اور بھائی چارگی پائی جاتی تھی۔ ان کی اخوت اور بھائی چارگی اپنی مثال آپ تھی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے 14 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا، اور تیسرے کا نام عثمان رکھا۔ افسوس ہے ان لوگوں کی اندھی عقلوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اہل بیت سے نفرت تھی، عداوت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر سے محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر، اپنے جگر گوشے حضرت ام کلثوم کی نکاح حضرت عمر بن خطاب سے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ ان کی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور نسبت کی وجہ سے جو مقام، جو مرتبہ، جو قدر و منزلت حاصل تھی، اس کے پیش نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آنے کا آپ کو بھی شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام کلثوم کا رشتہ طلب کیا تو بلا چوچرا آپ نے اسے قبول کر دیا اور اپنے بیٹی سے حضرت عمر بن خطاب کی شادی کر دی۔ افسوس، کس منہ سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر سے بغض تھا یا اہل بیت سے ان کو نفرت تھی، عداوت تھی؟ اگر مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ صحابہ کرام کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو حضرت علی سے یا اہل بیت سے نفرت تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی کی شادی ان سے کیوں کر دی؟ کیا یہ بات عقل اور شعور میں آ سکتی ہے یا قابل قبول ہے کہ کوئی شخص اپنے شدید ترین دشمن سے اپنے بیٹی کا رشتہ کرے؟ نہیں میرے بھائیو، ہرگز نہیں، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان الفت، محبت اور اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ استوار تھا۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر، عمر اور عثمان کے بعد سب سے افضل تھے اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ ان کے قدر و منزلت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ جو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اعلیٰ صفات، اعلیٰ ترین صفات کے آپ عامل تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے، اور آپ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی بھی مسلمان مومن کہلانے کا اس وقت پر حقدار نہیں جب تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے۔ اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسبہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے کی دانے کو پھاڑا اور ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تاکیداً کہا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق کے سوا کوئی شخص مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، بغض نہیں رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے شہادت کی بشارت دی تھی۔
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت علی کے ساتھ غار حرا پہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ غار حرا نے حرکت کی تو آپ نے کہا کہ اے حرا آرام سے رہ، تمہارے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی جنت کی بشارت دی تھی۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو 3 ایسی خصوصیت، 3 ایسی فضیلت حاصل ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک میرے لیے حاصل ہو جاتی تو میرے لیے تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوتی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسے ہی ہے، تمہارا مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ اور حسن اور حسین کو بلا کر کے کہا کہ بار الہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ مسلم بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن، غزوہ خیبر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رات بر قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ کس کو جھنڈا دیا جائے گا۔ آخر صبح ہوئی تو ہر شخص دل میں یہ خواہش لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ شاید اسے یہ جھنڈا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کے آنکھ میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور اس طرح کی وجہ سے کہ اس میں کبھی درد ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں امارت اور منصب کی خواہش صرف اس دن پیدا ہوئی، اور منصب کے لیے نہیں بلکہ اس فضیلت کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس لیے کہ لسان رسالت سے سند سرٹیفکیٹ دی گئی تھی کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس فضیلت کے باوجود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تواضع و خاکساری کا عالم یہ تھا کہ ایک بار منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا اس کو میں تہمت کے کوڑے لگاؤں گا۔ ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ پھر میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر۔ پھر میں نے کہا پھر اس کے بعد آپ ہیں؟ تو کہا نہیں، میں تو عام انسانوں کی طرح کی انسان ہوں۔ یہ ان کا تواضع اور خاکساری تھی۔ اور ان کے زہد اور تقوی کے بارے میں حضرت زرار بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان کو رات کی تاریکی میں مسجد کے محراب میں دیکھا کہ آپ اپنے ریش مبارک کو پکڑے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے اور اس طرح بے قرار سے بے چین تھے جیسے کہ سانپ کا ڈسا ہوا آدمی بے چین ہوتا ہے، اور دنیا کو مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ یا دنیا غری غیری، تم مجھ سے غیر کو دوسرے کو دھوکہ دے فریب دے، کیا تم میرے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے؟ کیا مجھے فریب دینا چاہتی ہے؟ میں نے تجھ کو 3 طلاق دے دیا، اس کے بعد رجوع کر کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تھا میرے بھائیوں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور تقوی اور عبادت۔ ان کرداروں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو ہمارے دلوں میں
شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان سے ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور ان سے محبت اپنے دلوں میں، تاکہ ہمارے دلوں میں ان سے محبت پیدا ہو جائے اور ان کے جیسا کردار اپنانے کی ہم بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پاک نفوس سے محبت کرنے کا ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا کرے اور ان جیسا عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔